بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات و برکات کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سب کو ہر طرح کی نعمت اپنے فضل اور انعام سے نوازا. ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی. سامعین ذی وقار، آج کے اس پرفتن اور نفسا نفسی کے دور میں انسان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ اسے اطمینان اور اسے سکون کی دولت میسر ہو. وہ کبھی ایک در پہ جاتا ہے اور کبھی دوسرے دروازے پہ دستک دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سکون اور اطمینان کی دولت حاصل نہیں کر سکتا. حقیقت میں ہم نے اللہ رب العزت نے جو دستور دیا تھا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں راستہ بتایا تھا، اس راستے کو یا تو ہم بلا بیٹھے ہیں یا اس سے غافل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ سو تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس اذکرکم میں کیا شان بندہ پروری ہے کہ خالق و مالک، سارے جہانوں کا مالک جو ہے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، وہ کہتا ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا. آج کے اس دور میں کسی بڑے عہدے پہ، بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا انسان اگر کسی یہ کہہ دے کہ تو ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہے، تو وہ پھولے نہیں سماتا. وہ ہر کسی کو بتاتا ہے فلاں انسان نے، فلاں پریزیڈنٹ نے، فلاں ڈائریکٹر نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، میں ہر وقت اس کی اپروچ میں ہوں. یہاں دنیاوی عہدوں سے ماورا سب کا خالق و مالک وہ کہتا ہے مجھے یاد رکھو، میں تمہیں ضرور یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو. اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی یاد اور اپنے ذکر کی جگہ جگہ پہ تلقین کی. وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا نا کہ جب انسان مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہاں بھی کیا شان بندہ پروری ہے کہ بندہ مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو وہ بڑے قریب سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو وہ میں نے کہا نا شان بندہ پروری، یہاں بھی اللہ رب العزت نے بندے کے لفظ کو استعمال کیا ہے کہ میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جب ہم وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری پکار کو کیسے سنتا ہے.
تو اللہ نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے اس آیہ مبارکہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بڑے قریب ہوتا ہوں میں اپنے بندے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ میری شان کے لائق ہی نہیں کہ کوئی انسان، کوئی بندہ مجھے چاہنے والا مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو نہ سنوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو بڑے قریب سے سنتا ہوں۔ اور پھر انسان جب اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، اس کا مقام کیا ہوتا ہے وحدہ لا شریک کے ہاں۔ یہ دنیا کا دستور ہے نا، آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، بدلے میں وہ آپ کو بیائے نہیں یا تھوڑی بیتی کمی بیشی کے ساتھ وہ آپ کو وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ آپ جس کے ساتھ جتنا اچھا اس نے سلوک کریں گے، وہ تھوڑا بہت اس جیسا یا اس سے بہتر اس نے سلوک کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا دنیا کا دستور، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سید متفق علیہ، دونوں مسلم بخاری دونوں میں یہ حدیث وارد ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جی ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، کہ میں انسان کے جس طرح وہ مجھے گمان کرتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، اور جب وہ انسان مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر کیا، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ کیا شان بندہ پروری ہے کہ انسان مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، کہ انسان اگر کسی گروہ میں بیٹھ کے، چار بندوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی ایسے گروہ میں بیٹھ کے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو اس گروہ سے افضل ہے۔ اور پھر وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، سبحان اللہ، کہ انسان اگر میرے قریب ہونے کی، ایک بالشت قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں 1 میٹر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ انسان جب اللہ کی راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو پھر میں اپنے راستے کے دروازے ان پہ منکشف کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں۔ اور دنیا کا دستور ہے نا، آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کپڑے دیں گے، موبائل دیں گے، کوئی اور چیز دیں گے، تو اللہ فرمائے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ، اور اللہ جس کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو کوئی بلائی دینا چاہے، يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ یفقہہ فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ اسے عطا کرتا ہے، اسے دین عطا کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو۔ پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آتا ہے تو میں ڈبل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں راستے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، ایسا کہیں اور نہیں بک سکتا، یہ سودا اللہ کی بارگاہ میں ہی بکتا ہے۔ بچہ جب ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس کے سامنے آئے تو ماں کیا کرتی ہے، دوڑ کے جا کے اسے اٹھاتی ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے، کہتا ہے میں اپنے بندے سے ایسے پیار کرتا ہوں،
وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کے میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے میں بھاگ کے اسے راستہ دکھاتا ہوں، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ. دیکھو اللہ رب العزت جیسے نہیں بندہ ڈاکٹر کسی کو دوائی دیتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے یہ مجرب ہے، مطلب اس پہ تجربہ کیا ہوا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، جو صدق کے دل کے ساتھ ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہو گئے اس بات پہ کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان میں آ گئے. وہ گزشتہ نشست میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ کی رحمت انسان کے ساتھ ہو تو سب کچھ اسے مل گیا ہے. اور اگر آپ کے دسترخوان پہ ہر طرح کے کھانے ہیں اور اللہ کی ذات نے ٹیسٹ آپ سے لے لی ہے تو کھانوں کو کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ ایسے ہی ممکن ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ساتھ ہو. اور فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لے آیا اللہ نے اس کے دلوں کو مطمئن کر دیا اپنے ذکر کے ساتھ. اور پھر یاد الا بذکر اللہ، خبردار، جس کو نہیں کہتے وہ ایک پریکاشن جس کو کہتے ہیں، الا بذکر اللہ، یاد رکھو وہ تو مطمئن ہو گئے. اگر تم مطمئن نہیں ہو تو پھر کیا کرو؟ اطمینان قلب اگر چاہتے ہو تو بارگاہ خدا بندی میں آ جاؤ، اطمینان تمہیں مل جائے. وہی گزشتہ نشست والی بات پھر آتی ہے، الذین من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ ایمان کے ساتھ. سکون کی، آج کون نہیں سکون کی زندگی چاہتا؟ ہر انسان کو اطمینان کی زندگی چاہیے، سکون. تو اللہ نے فرمایا وہ کیسے ہوگی؟ میرے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، اللہ تمہیں اطمینان کی زندگی نصیب کرتے ہیں. اور پھر وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اللہ کا ذکر ہی اطمینان کی گارنٹی ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس جہان میں اگر سب سے اعلیٰ و عرفہ کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا ذکر. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھو نا قرآن کا دستور. آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو اگر کیمرے لگے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے CCTV ان آپریشن. اور اللہ بھی یہاں یہی بتا رہا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو نا وہ میں جانتا ہوں سارا، اس کا سارا مجھے پتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سنتے عطا فرما لے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.